دی دوا کوئی نہیں، چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں، بن تکیا بیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں۔ شان صحابہ و شان اہل بیت انشاءاللہ پھر موقع ملا تو جزاک اللہ۔ مسلم نہیں جو ختم نبوت جادوانی میں میرے دوستو ہستے اقدس تشریف لا چکے ہیں، اور آپ تمام احباب جو تشریف لائے ان سب کا احباب کا شکریہ۔ حضرت قاری لیاقت صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت اور کاوش سے اس پروگرام کو رکھا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ اب نہایت ہی مختصر وقت کے لیے نعت رسول مقبول کے لیے محمد اسامہ جو کہ طالب علم ہے پل والی مسجد سے، بس میں حسان اوکاڑا کے اندر اس نو بچے نے اپنے نعتوں کا پروگرام کیے ہوئے ہیں، میں بھائی محمد اسامہ سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ بلند آواز درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ سب پر مل کے پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ اس سے پہلے ایک رباعی سے آغاز کرتا ہوں اپنے کلام کا۔ یہ شاعر لکھتا ہے کہ حجر اسود نو کسے نے سوال کیتا، تیرا رنگ دے بوتا تیرے اندر
شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اور کہاں مدینہ کہاں میری ہستی مدینہ کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. جزاک اللہ. رب نے زینت بخشی ہے اخلاق کو ستاروں سے. رب نے زینت بخشی ہے اخلاق کو ستاروں سے. اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. یہ میں نہیں کہتا تم نہیں کہتے فتویٰ نہیں کسی مفتی کا. یہ میں نہیں کہتا تم نہیں کہتے یہ فتویٰ نہیں کسی مفتی کا. شان صحابہ ثابت ہے قرآن کے 20 پاروں سے. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں. آقا کو میرے دیکھو قرآن کے سپاروں میں. جبرائیل امی بولے سدرا کے بقی بولے تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. محترم دوستو بزرگوں، آج الحمدللہ آپ حضرات کی محبت تھی اور ہمارے دوستوں کا خلوص اور اصرار، جس کی بنا پر یہاں ماہانہ مجلس ذکر اور اصلاحی بیان کا وقت مقرر ہوا. انگریزی مہینے کے ہر پہلے اتوار کو انشاءاللہ حاضری ہوگی. آپ حضرات نے اپنے قلب و جگر کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے مہینے کی پہلی اتوار کو تشریف لانا ہے، اور اپنے جتنے دوست احباب ہیں ان کو بھی اس طرح متوجہ کریں کہ یاد رکھیں یہ ذکر کی جو محافل ہوتی ہیں، یہ آسمان والوں کو، ایک حدیث آتی ہے کہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتی ہے زمین پر یہ ذکر کی محافل اور مجالس، جس طرح زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں. اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت گھیر لیتی ہے چاروں طرف سے. جہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو اس کے چاروں طرف فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، اور اس وقت تک موجود رہتی ہے کہ جب تک اس مجلس میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، اور اس کے بعد وہ فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ان اہل مجلس، اہل ذکر جو اللہ کو یاد کریں، ان کی سفارش اللہ کے آگے کرتے ہیں کہ اللہ ان کی بخشش فرما دینا، ان کے دلوں کو منور کر دینا کہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس میں بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اس مجلس میں شرکت کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ویسے آئے تھے، کسی سے کام تھا، آئے تو دیکھا کہ وہ ذکر کر رہا ہے تو وہ بھی آ کر بیٹھ گئے. بعض ایسے بھی آ جاتے ہیں، کسی سے ملنے کے لیے آئے تو وہ بھی شریک ہو گئے. یہ کسی فرشتے نے کہا اللہ کو کہ اللہ اس میں بعض ایسے بھی تھے، ایک تھا، دو تھا، تین، جتنے بھی، ان کا مقصد مجلس میں ذکر میں شریک ہونا نہیں، ویسے شمولیت تھی یا کوئی کام تھا وہ بھی بیٹھ گئے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ مجلس اتنی بابرکت ہے، اس میں اس ارادے سے نہ آنے والے کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. کیونکہ یاد رکھو پڑوسی جو ہوتا ہے نا، پڑوسی، اس سے فائدہ ہوتا ہے انسان کو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو پڑوسی تھا، وہ جب اپنا گھر بیچ رہا ہے تو اس نے قیمت عام مارکیٹ سے زیادہ لگائی. تو لوگوں نے کہا کہ یار اس کی قیمت مالیت اتنی تو نہیں ہے، تم زیادہ مانگ رہے ہو.
کہا جی کہ اتنی قیمت اصل مکان کی ہے اور اتنی قیمت اس کے پڑوس کی، کیونکہ اس کے پڑوس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں۔ تو جو اس مجلس میں اس ارادے سے نہیں بھی آئے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ اس لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی، کوئی ترتیب نہیں ہے موضوع میں آج۔ تو حضرت نے، کسی نے حضرت سے پوچھا، حضرت کے خادم تھے اللہ دین، قصاب تھے، قصائی کا کام کرتے تھے، لیکن اللہ والوں کی مجالس محفل میں رہ کر ان کو بڑا جو ہے ان کو فہم تھا، سمجھ تھی، سوال بڑے عمدہ کرتے تھے۔ کہا کہ حضرت اگر انسان نیک ہے، فوت ہو جائے تو اسے کہیں بھی دفن کر دیا جائے، لیکن لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یار نیک آدمی کے پڑوس میں یا اچھے لوگوں کے قبرستان میں ہمیں دفن کیا جائے، اس کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ آخرت میں تو اعمال میں کام آنا ہے نا۔ نیک ہوگا، بروں کے قبرستان میں دفن کر دیں تو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اس کے اپنے اعمال کام آ رہے ہیں۔ اگر برا ہوگا تو نیک کے پہلو میں دفن کر دیں تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو لوگ کیوں اس کے اصرار کرتے ہیں کہ یار فلاں قبرستان میں دفن کریں، وہاں نیک لوگ ہیں، یا یار فلاں میرے ابا کی قبر کے پاس بنا دو، میری اماں کے پہلو میں بنا دو، قدموں میں بنا دو، یا جنت البقیع کی کوشش کرتے ہیں، جنت المعلا کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا فائدہ جب کہ اعمال کام آنے ہیں نا۔ اور اس وقت وہ اللہ دین جو خادم تھے وہ حضرت کو ہوا دے رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، پنکھا جھل رہے تھے۔ تو حضرت نے کہا کہ اللہ دین تم ہوا کس کو دے رہے ہو؟ کہا کہ حضرت آپ کو دے رہا ہوں، آپ کا مرید ہوں، آپ کا خادم ہوں۔ کہا ان لوگوں کو بھی دے رہے ہو؟ کہا کہ نہیں حضرت ان کو تو نہیں دے رہا، میں تو آپ کو ہوا دے رہا ہوں۔ کہا کہ جو میرے قریب بیٹھے ہیں ان کو بھی جھونکا لگتا ہے یا نہیں؟ کہا کہ حضرت لگتا ہے۔ کہا بالکل اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والے کے قریب قبر بنا دو، جب اس کی رحمت پر، اس کی قبر پر رحمت کی ہوا چلے گی تو ساتھ والے کو بھی جھونکا لگ جائے۔ جب آپ پر رحمت اللہ کی برسے گی تو جو اس ارادے سے نہیں بھی آیا تو وہ بھی اس سے فیض پا لے گا، اس کو بھی اس سے فیض حاصل ہو جائے گا۔ بہت سے مقاصد ہیں جو آپ کا مقصد اس سے کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس سے فائدہ دوسرے بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح یہ مجلس اتنی بابرکت محفل ہے، اتنی بابرکت مجلس ہے کہ اس ارادے سے نہ آنے والا جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ یہ حدیث موجود ہے اور فرشتوں کی جماعت موجود رہتی ہے ان مجالس ذکر کے اندر، جہاں پر جو ہے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھو یہ مجلس اور یہ محفل، اس کا مقصد اللہ کی ذات ہے، کیونکہ جو اس کا موضوع ہوتا ہے اس جلسے کا، اس مجلس کا، اس کی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ اگر دنیا کے لیے کوئی مجلس اور محفل قائم کی جائے تو دنیا فانی ہے، اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کے لیے جب ہم نے اس کو مقرر کیا ہے، اس کو منعقد کیا ہے، تو اللہ کی ذات ہمیشہ حی اللہ قیوم ہے، حی القیوم ہے، تو فرمایا کہ اس کا اثر بھی ہمیشہ باقی رہے گا اور آپ کے قلوب منور رہیں گے۔ اس لیے ہر اتوار کو جو مہینے کی جو مقرر کیا ہے، اس میں خود بھی آپ حضرات نے آنا ہے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو بھی لے کر آنا ہے۔ اگر آپ کے لانے سے کسی دوست کو ہدایت مل جاتی ہے تو آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ وہ جتنے نیک اعمال کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، جو اصل مقصد ہے زندگی کا، اور نیکی کرنا اور اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تو اس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہوگا، آپ کا بھی۔ اس لیے اس کا عزم کرنا ہے۔ دوسری بات، ہمارا اسلامی جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم الحرام سے، اسی لیے محرم کو محرم کہا جاتا ہے، محترم مہینہ، عزت والا، عظمت والا، برکت والا مہینہ۔ اس کا نام بھی محرم اسی وجہ سے، اس سے ہمارے سال کی ابتدا ہوتی ہے، لہذا سن 1442 شروع ہو چکا ہے، 1442۔ یہ جو سال ہے، پچھلا سال جو گزرا ہے بڑی آفات کا سال تھا پوری دنیا کے اندر، ابھی کورونا وبا اس کا اثر ابھی بھی باقی ہے، اور الحمدللہ اس دین کی برکت سے، ان مدارس، مساجد، اللہ کی برکت سے، یاد رکھو کہ کسی ملک میں اتنی جلدی ختم نہیں ہو جتنا پاکستان کے اندر ہوا ہے، اور بے شک اس کا اثر ابھی کچھ باقی ہے، لیکن
بہت کم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کیونکہ یاد رکھو یہ دنیا جو اللہ نے سجائی ہے نا، یہ اصل آپ ہی کے لیے سجائی ہے، آپ کے لیے سجائی، کافروں کے لیے نہیں۔ یہ دنیا کس کے لیے بنی ہے؟ آپ کے لیے بنائی ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اس لیے حدیث موجود ہے کہ اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اللہ یہ جہان قائم ہی نہ کرتے ہیں۔ اس لیے انبیاء میں آپ سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، کیونکہ یاد رکھو جب جلسہ ہوتا ہے، پنڈال سجتا ہے، مقررین آتے رہتے ہیں، چھوٹے اور بڑا سب سے آخر میں آیا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا کا اللہ تعالیٰ نے نظام سجایا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی جلسہ گاہ بنایا ہے، یہ پنڈال سجایا، حضرت آدم سے انبیاء آتے رہے اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ جلسہ گاہ اور پنڈال سجدہ کس کی وجہ سے ہے؟ سب سے آخر میں آنے والے کے لیے نا، اس لیے جہان بنا۔ پھر اس کے بعد پھر امتیوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرتے ہیں، یہ دنیا اور یہ جہان سجائے ہے، یہ اصل آپ لوگوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں، آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں، سالن بنایا، روٹی بنائی، کھانا تیار کرتے ہیں، کھلانا مقصد کن کو ہوتا ہے؟ اپنے اہل و عیال کو کھانا کھلانا ہوتا ہے کہ میرے بیوی بچے ہیں، میرے والدان ہیں، بھائی بہن ہیں یا اور ہیں، ان کے لیے یہ کھانا پک رہا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ اس کھانے میں سے کتے بلے بھی کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ بچا ہوا کھا لیتے ہیں، چوہے بھی کھاتے ہیں اس میں سے۔ اگر گھر کے اندر، اس لیے مجھے یاد آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت آئی اور آ کر شکایت کی کہ امیر المومنین میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، حشرات الارض نہیں ہیں۔ کہا کہ بہت اچھا، کوئی بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اچھا گھر صاف ہے آپ کا۔ حیا والی عورت تھی، اپنا سوال بڑے اچھے انداز سے رکھا، لیکن حضرت امیر المومنین سمجھے نہیں اس بات کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت آپ کے ساتھ تھے۔ کہا کہ امیر المومنین آپ اس کی بات سمجھے نہیں۔ کہا کہ اس نے یہی کہا ہے کہ گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، حشرات الارض نہیں ہیں۔ کہا کہ اس کا مقصد ہے گھر کے اندر غلہ اناج کھانے پینے کو کچھ نہیں، کھانے پینے کو ہوگا تو کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے نا، وہ بھی اسی میں سے بچا ہوا کھائیں گے۔ تو اللہ نے اصل میں یہ دنیا اور اس کی جو نعمتیں، غذائیں اور اس کی جو انواع و اقسام کے کھانے ہیں، یہ اصل میں اب ایمان والوں کے لیے بنائے ہیں۔ اس سے جو بچا ہوا ہے وہ دوسرے دنیا والے بھی، دوسرے جو یعنی کافر ہیں وہ بھی کھاتے ہیں اس میں سے، لیکن اصل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے یہ جہان کو اللہ نے آباد فرمایا۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اس سال کو ہم نے 3 عزم لے کر گزارنا ہے، ابھی سے یہ بتانا مقصد ہے۔ 3 نیتیں کرنی ہیں کہ ہم نے 1442 کو کیسے گزارنا ہے۔ ایک اس میں نیت خود بھی کرنی ہے، خود بھی عزم کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دینی ہے کہ یہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا سال ہوگا۔ اپنے دل میں بھی محبت کی تجدید کرنی ہے، عشق کی تجدید کرنی ہے، اور اپنی اولادوں کو بھی یہ سبق دینا ہے، انہیں بھی بتانا ہے کہ یہ جو سال ہمارا اسلامی شروع ہوا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق و محبت اپنے قلب میں پیدا کرنا ہے۔ کوئی ایمان والا، کوئی مومن اس عشق سے خالی نہیں ہے، خواہ کوئی بھی ہو۔ دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور عشق لانا ہے، اور آپ کی اتباع کی تعلیم اپنی نسلوں کو بھی آگے دینی ہے۔ دوسرا، اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کا عشق۔ تیسرا، قرآن مجید سے محبت اور عقیدت اور اس پر عمل کا عزم۔ یہ 3 کام آپ نے اس سال اس کی تجدید کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن مجید کی محبت، کیونکہ حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی پر لپکتے ہیں، اور صحابہ تو ایسے عاشق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے، زمین پر لپکتے تھے، اور کوئی اپنے جسم پر مل رہا ہے، کوئی چہرے پر، کوئی سر پر ڈال رہا ہے، کوئی اس کو پی رہا ہے۔ آپ نے ان کا عشق و محبت دیکھا اور اظہار محبت دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ عشق و محبت مجھ سے کرنی ہے تو قلب سے کرنی ہے، دل سے، اور یہ آنے والی
उम्मत उनके लिए सबक था। उस वक्त जब इजहार देखा, कहा कि मुझसे जो सच्चा दिल से प्यार करेगा क़यामत में वो मेरे साथ ही होगा। और आपने फरमाया उस मौके पर कि दो भारी चीज़ें तुम में छोड़ कर जा रहा हूँ, उन दो भारी चीज़ों का वज़न उठा कर रखना और उनसे इश्क मोहब्बत करते रहना। एक अहले बैत मेरी इतरत और दूसरा कुरान मजीद। दो चीज़ें उस वक्त नसीहत फरमाया उस मौके पर कि इनको अपने सीने से लगा कर रखना, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान मजीद की मोहब्बत और नबी से इश्क मोहब्बत, सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और प्यार। इसलिए आपने फरमाया कि हज़रात हसनैन हसन और हुसैन फरमाया कि ये मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरी बहारें हैं, मेरे ये दो फूल हैं। आपने फरमाया जो इन हज़रात हसनैन से अक़ीदत मोहब्बत रखेगा वो मुझसे भी रखेगा, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे भी बुग़्ज़ रखेगा। इसलिए तीन सबक लेने हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार और इश्क सच्चा, इत्तिबा वाला, अपनी मर्जी का नहीं। एक सहाबी रसूल आए और बड़े बेताब हो रहे हैं आपकी मजलिस में। आपने पूछा क्या बात है? क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इश्क और मोहब्बत इतना जोश मार रही है, मेरा जी चाहता है कि मैं आपके कदमों में सर दे दूं और आपको मैं सजदा करूं। आपने फरमाया मुझसे प्यार करते हो? कहा या रसूलुल्लाह इतना क्या आज तो जी चाह रहे हैं कैसर किसरा वाले जो बादशाह हैं उन्हें उनके दरबारी जाकर जो है वो सजदे करते हैं, सर झुकाते हैं, लेकिन आप तो असल बादशाह तो आप हैं, मेरा जी चाहता है मैं आपको सजदा करूं। उस मौके पर आपने फरमाया, हदीस में आता है कि अगर गैर को सजदे की इजाज़त होती तो मैं बीवी को कहता कि वो शौहर को सजदा करे, लेकिन अगर मेरी मोहब्बत इश्क को मोहब्बत मुझसे करना है तो मेरी मर्ज़ी का करो, और वो ये है कि मुझे सजदा ना कर। साहबी क्या चाह रहे हैं? सजदा करो। आपने बोला मुझसे मोहब्बत करनी तो मेरी मर्जी, मेरी क्या है कि मुझे सजदा ना कर। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क करना है हमने वो आपकी मर्जी का करना है, अपनी मर्जी का नहीं करना। इसमें एहतियात करना। अगर हम अपनी मर्जी का इश्क करेंगे तो वो आपकी मर्जी का होगा, लेकिन महबूब की मर्जी का अगर इश्क ना हो तो वो महबूब और इश्क के जो है उसूल के अंदर काबिल कबूल ही नहीं होता। क्या आप तो मर्जी अपनी कर रहे हैं? कोई दिल ऐसा नहीं जो खाली हो इस इश्क व मोहब्बत से, क्योंकि ईमान का हिस्सा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर मोहब्बत और इश्क नहीं होगी, किसी के कल्ब में नहीं है, तो उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है। ईमान ही। मौलाना ज़फ़र उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की बात वाक़या मुझे याद आ गया। मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबरीन में से हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनने के अंदर जिनका बड़ा किरदार है। लोग समझते हैं कि शायद उलमा का पाकिस्तान बनने के अंदर कोई किरदार नहीं है, इतना अहम किरदार है। आप तारीख़ी दस्तावेज़ात रोयदात उठाकर देख लें। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबरीन में से हैं। मौलाना ज़फ़र उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबरीन में से हैं। मौलाना अब्दुल हक से कोड़ा खटक वाले हमारे बुजुर्गों में से हैं। ये तमाम अकाबरीन, मौलाना मुफ्ती शफीज़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान बनने के हक़ में थे और हज़रत ने इसके लिए बड़ी मेहनत फरमाई, तब जाकर ये ख़िता, ये सरज़मीन जो है ये हमें मिली, पाकिस्तान की सरज़मीन हमें मिली है। तो इसमें उलमा का बड़ा तो किरदार है। इसलिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद बिन जिना रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप कैसे मुसलमान हैं, आपका अक़ीदा क्या है, मसलक क्या है? ये तारीख़ी दस्तावेज़ात के अंदर ये बात लिखी है कि कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान ने उस वक्त ये कहा कि मैं वैसा मुसलमान हूँ जैसे अल्लामा शबीर उस्मानी मुसलमान है। मेरा मसलक अक़ीदा वही है। जनाजा किसने पढ़ाया? तारीख़ को उठाकर तो देखिए, अल्लामा शबीर उस्मानी ने जनाजा पढ़ाया, बल्कि इस पर वसीयत की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिना ने वसीयत की थी कि मैं मर जाऊँ तो मेरा दफन करने के बाद, कफन के बाद मेरा जनाजा अल्लामा शबीर उस्मानी पढ़ाएंगे। और ये ताकीद की कि अल्लामा शबीर उस्मानी उस वक़्त तक मौजूद रहेंगे जब तक मेरी तदफीन मुकम्मल होकर दुआ नहीं हो जाती। कराची में झंडा किसने लहराया था? 14 अगस्त को झंडा सबसे पहले जो कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो लहराया गया, अल्लामा शबीर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह लहरा कर दुआ की। और दूसरा झंडा
مشرقی پاکستان کے اندر ڈھاکہ کے اندر، بعد میں جو مشرق پاکستان بنگلہ دیش الگ ہو گیا ہم سے، وہاں جو جھنڈا لہرایا مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لہرایا ہے وہاں پر، اور قائد اعظم محمد جناح نے تاکید کی تھی، یہ تاریخی دستاویز آپ اٹھا کر دیں گے، اس میں سب کچھ موجود ہے کہ آپ نے وہاں پر پہنچنا اور ڈھاکہ کے اندر جھنڈا مشرق پاکستان میں آپ نے لہرانا ہے، اور یہاں پر کراچی کے اندر علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ نے لہرایا ہے۔ جب قائد اعظم محمد جناح کے اصرار پر ایسا ہوا، جنازہ ایسے تو نہیں پڑھایا جا رہا، جھنڈے ایسے تو نہیں لہرائے جا رہے، پاکستان بننے میں کردار نہ ہو تو کیسے آگے نمایاں نظر آ سکتے ہیں؟ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں تو یہ مولانا ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا ظفر عثمانی جن کا پاکستان بننے کے اندر بہت بڑا کردار ہے، یہ پوری ایک تاریخی وہ بات ہے، اس پر میں آنا نہیں چاہتا۔ تو مولانا ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بہت سال پہلے کی بات ہے، کوئی غالباً 50 سال پہلے کی بات ہوگی، حضرت جو ہے وہ ہندوستان میں رہتے تھے، حضرت فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا اور مسجد نبوی شریف کے باہر ہمارے خیمے ہوتے تھے، گرمی بڑی سخت ہوتی تھی، پرانا وقت تھا، آج کل تو اللہ نے اتنی راحت کر دی کہ اے سی ہر جگہ، تو کہا کہ خیمے ہماری جو ہے وہ مسجد نبوی کے باہر خیمے ہوتے تھے حاجیوں کے، اور دوپہر کو چونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی اور مدینہ کی سعودیہ کی گرمی تو بڑی سخت ہے، کہا کہ ہم دوپہر کو ظہر پڑھ کر آتے اور آ کر ہم پھر کھانا کھاتے، کھانے کے بعد ہم تربوز لاتے تھے، مدینے کے تربوز بڑا شیریں اور میٹھا ہوتا تھا، اور تربوز ضرور کھاتے تھے کیونکہ گرمی بڑی زیادہ ہے، تربوز سے پیاس بھی بجھتی ہے اور گرمی بھی کم لگتی۔ کہا تربوز کھانے کے بعد ہم چھلکے اس کے جو جگہ بنی ہوئی تھی خیموں کے باہر جہاں پر کوڑا کرکٹ جمع ہوتا ہے وہاں ہم ڈال دیتے۔ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ 7 8 9 سال کا بچہ، کیا عمر ہوتی ہے اس کو تو سمجھ ہی نہیں اتنی ہوتی، ایک بچہ جو ہے ہمارے چھلکے پھینکنے کے بعد ایک بچہ آتا ہے، عرب بچہ آ کر جو چھلکوں کے اوپر کچھ گودا لگا رہ جاتا ہے جو ہم سے بچ جاتا تھا اس گودے کو کھاتا ہے۔ ہم نے دیکھا، ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، بڑی حیرت ہوئی کہ بچہ کون ہے، تو میں نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ، بلائے، وہ آ گیا ہمارے خیمے میں، کہا کہ بیٹے تم کون ہو؟ کہا کہ میں یہ مدینے کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ ہمارا بچہ وہ کھانا تم کھاتے ہو، ہمارا بچہ وہ کھانا کھاتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم مانگ لیا کرو، لوگوں سے سوال کر لیا کرو، تمہیں کوئی مدد کر دے، امداد کر دے تمہاری، تاکہ اس سے گزر بسر تمہارا ہو۔ اس بچے نے کہا کہ نہیں، میرے والد فوت ہو گئے اور والدہ نے دوسری شادی کر دی، میں اور میری بہن اکیلے رہتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں کیونکہ میں یتیم ہوں، تو جب بھوک لگتی ہے تو میں یہاں آ جاتا ہوں، جو چھلکے آپ لوگ ڈالتے ہیں اس پر جو کچھ گودا اس تربوز کا رہ جاتا ہے اس گودے سے میں اپنا پیٹ بھر لیتا ہوں، اور کچھ بچا کھانا یہاں جو پھینکتے ہیں حاجی وہ میں گھر لے جاتا ہوں تو میری ہمشیرہ بھی کھا لیتی ہے، لیکن مجھے یہاں مدینہ میں آئے ہوئے حاجیوں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے کہ میں تو خود میزبان ہوں، اہل مدینہ ہوں، یہ تو اللہ اور رسول اللہ کے مہمان ہیں، مجھے شرم آتی، چاہیے تو یہ تھا کہ میں ان کی مہمانی کرتا، میں ان کی میزبانی کرتا، میں ان کو کھلاتا پلاتا، لیکن میں خود غریب ہوں، فقیر ہوں، لیکن میں ان کو خود کھلا تو نہیں سکتا، لیکن میں نے سوچا کہ جب میں کھلا نہیں سکتا تو میں ان سے مانگوں، یہ کتنی بری بات ہے کہ میں خود مہمان سے سوال کروں۔ مجھ میں غیرت تھی اور اس غیرت اور حمیت کی وجہ سے میں نے سوال نہیں کیا، لیکن میں نے بچا ہوا کھانا جو ہے اس کو قبول کیا کہ بچے خود تربوز کے چھلکے اور کھا کے گزارا کرتے۔ مولانا ظفر عثمانی فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا، ہم نے کہا کہ آپ نے روزانہ ہمارے ساتھ یہیں سے دسترخوان پر کھانا کھانا ہے، 7 8 سال کا بچہ ہے، وہ خوشی خوشی آ جاتا، ہمارے ساتھ کھانا کھاتا، ہم اسے کھانا کھلاتے، کچھ باقی کھانا گھر اپنے ہمشیرہ کے لیے لے جاتا، بڑے اچھے دن گزرے، بڑا پیارا بچہ تھا اور بڑا سمجھدار تھا۔ حضرت فرماتے کہ میرے جی میں آیا کہ اس بچے کو میں ہندوستان لے جاتا ہوں اور وہاں لے جا کر اس کی تعلیم و تربیت کروں گا، اس کو عالم بناؤں گا، اس کو حافظ بناؤں گا، اگر اسکول کالج پڑھنا چاہتا ہے اسکول کالج میں اس کو ڈالوں گا، یہاں یہ بالکل یتیم ہے، مسکین ہے اور تعلیم کا بھی انتظام نہیں ہے خاص، اور غریب بھی ہے بیچارہ۔ تو کہا کہ میں نے کہا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہندوستان چلو، وہاں اسکول ہیں، کالج ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، مدارس دینیہ ہیں، تم حدیث پڑھو گے، قرآن پڑھو گے۔ کہا اچھا،
کہا وہاں کھیلنے کے لیے گراؤنڈ بھی ہے، فٹ بال کا بڑا شوقین تھا وہ. کہا کہ ہاں بہت بڑے بڑے گراؤنڈ ہے، وہاں میدان ہے، ہم تمہیں فٹ بال بھی کھلائیں گے، جو کھیلنا چاہو گے ہم کھلائیں گے تمہیں وہاں. کہا کہ اچھا کھانا بھی ملے گا وہاں؟ کہا کہ ہاں بڑا اچھا کھانا کھلائیں گے، تم مہمان ہو، مدینہ والے ہو، ہم تو تمہارے اکرام کریں گے. تمہاری تعلیم و تربیت جب تم عالم بن جاؤ گے، علم حاصل کر لو گے دین کا دنیا کا، اس کے بعد ہم تمہیں مدینہ واپس لے آئیں گے. حضرت فرماتے میں نے سوچا کہ میرے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اگر اہل مدینہ کے بچے کو میں پڑھا دوں، اس کی تربیت کر دوں، اس کو بنا دوں، تو میرے لیے تو بہت بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ خاندان سے اور مدینہ کا رہنے والا ہے. تو کہا کہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں اس کو لے جاؤں. اس نے کہا کہ میں اپنی اماں سے پوچھوں گا، ہمارے جانے کا وقت بھی قریب آ گیا. والدہ سے پوچھا تو والدہ نے اجازت دے دی. اس وقت یہ ویزے اور یہ پاسپورٹ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، لوگ سفر کرتے تھے. میں نے اسے کہا کہ بیٹا تم آ جاؤ، کل ہم نے جانا ہے، سامان لے آؤ. تو بچہ بڑا خوش، مجھے کہتا تھا چچا جان. کہا چچا جان وہاں گراؤنڈ بھی ہوں گے؟ میں نے کہا گراؤنڈ میں. کہا کھانا بھی اچھا ملے گا؟ میں نے کہا کھانا بھی اچھا ملے گا. کہا پہننے کو؟ میں نے کہا کپڑے بھی بڑے اچھے تمہیں دیں گے. رہنے کو گھر بھی بڑا اچھا ہوگا، یہاں تو تم خیمے میں رہتے ہو، وہاں سب کچھ ہوگا. اور تمہیں اسکول بھی پڑھائیں گے، کالج بھی پڑھائیں گے، مدرسوں میں پڑھائیں گے، عالم بننا چاہو گے عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، اساتذہ موجود ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. کہا وہ بڑا خوش. آخر وہ دن آ گیا کہ جس دن ہم نے اس کو لے کر جانا تھا، ہمارا قافلہ تیار ہو گیا، سواریاں آ گئی. اس وقت اونٹ گھوڑے یہ سواریاں ہوتی تھیں. سامان باندھ لیا، انتظار کر رہے ہیں. بچہ بڑا خوش آیا. سامان اس نے جو اس کے کپڑے کچھ تھے وہ اس نے ایک تھیلے میں باندھا ہوا اور آ گیا ہمارے پاس کہ اماں نے اجازت دے دی، میں آپ کے ساتھ ہندوستان جاؤں گا. کہا کہ ہمارا قافلہ وہاں سے چل پڑا. مسجد نبی شریف سے کچھ دور ہمارے خیمے تھے. تو کہا وہاں سے سامان باندھ کر جب ہم چلے تو جنوب کی جانب تھے. بچے نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور بڑا لہلہاتا اور چہکتا اور کودتا ہوا جا رہا ہے. بڑا خوش ہے کہ چچا یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، بڑا مزہ آئے گا مجھے ہندوستان جا کر. کہا کہ جو چلتا چلتا جیسے ہمارا قافلہ گنبد خضرا کے قریب پہنچا، اس بچے کی گنبد خضرا پر نظر پڑی تو فوراً اس نے میرا پاؤں ہاتھ دبایا اور رکا. کہا کہ چچا جان کیا وہاں گنبد خضرا بھی ہوگا؟ کہا کہ اس نے جب یہ کہا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں لاجواب ہو گیا. کہا آج تک مجھے کسی نے لاجواب نہیں کیا تھا، اس بچے نے مجھے یہ سوال کر کے لاجواب کر دیا. میں نے کہا بیٹا اگر گنبد خضرا ہندوستان میں ہوتا تو ہمیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم اسی گنبد خضرا کے لیے تو یہاں پر آتے ہیں. کہا کہ جب میں نے یہ کہا تو بچے نے فوراً جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا اور کہا اگر وہاں گنبد خضرا نہیں تو میں اس کے سائے کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا. یتیمی برداشت ہے، فقیری برداشت ہے، بھوک برداشت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کو نہیں چھوڑوں گا. اور کہا اس نے ہماری بات ہی نہیں سنی اور وہ دوڑتا ہوا چلا گیا اور ہم روتے ہوئے چلے گئے. روتے ہوئے ہندوستان ہم واپس پہنچتے ہیں. یہ دوست عشق رسول ہے، یہ محبت ہے. ایک چھوٹا بچہ اس کو عقل سمجھ نہیں ہوتی اس عمر کے اندر، لیکن اسے پتہ تھا گنبد خضرا کی قیمت کیا ہے، اس کے سائے کی قیمت کیا ہے پتہ تھا. اس لیے اپنے دوست اپنے بچوں کے اندر عشق رسول منتقل کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ان کو بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کیا ہے، عشق کیسے کیا جاتا ہے. انہیں صحابہ کے واقعات سنانے تاکہ کوئی شک نہیں کہ عشق ہر دل کے اندر موجود ہے، لیکن اس عشق کو جگانے کی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا اہل بیت کی محبت اور تیسرا قرآن مجید کی محبت. یہ 3 سبق اس سال آپ نے لے کر جانے ہیں. 3 سبق خود بھی اس پر عمل کرنا ہے، اپنے نسل اور اولادوں کو بھی سکھانا ہے اور ان کو بھی بتانا ہے کہ یہ سال ان 3 عشق کے اندر گزرے گا. 3 محبتوں میں ہمارا یہ سال گزرنا چاہیے. تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی برکات ہوں گی، کتنی برکات ہوں گی. یہ مجلس ذکر ہے آج کیونکہ اس کا افتتاح ہے یہاں پر، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم مجلس ذکر جو اس کا اصل وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ مجلس ہو، تو اس کے لیے اب مجلس انشاءاللہ ذکر شروع ہوگا کیونکہ گرمی بھی کافی زیادہ ہے. آپ حضرات کے لیے کوئی دسترخوان بھی ہے، روحانی غذا بھی ہے، جسمانی غذا بھی ہے. دیکھیں جو لوگ جو میرے احباب جو بیت ہیں یہ اپنی اصلاح کی فکر کریں، اصلاح کی. دیکھیں جو ہیں وہ بھی انہیں بھی کہتا ہوں اور جو نہیں ہیں انہیں بھی کہتا ہوں
کہ جب تک آپ نیکی اور تقوی اختیار نہیں کریں گے، جب تک گناہوں سے اپنے آپ کو چھڑوائیں گے نہیں، آپ اللہ والے نہیں بن سکتے۔ اس میں خصوصاً ہمارے شیخ پہ جو تاکید تھی وہ تھی کہ بد نظری سے اپنے آپ کو بہت بچا رہے ہیں، بد نظری نہیں کرنی، کیونکہ ہمارے حضرت فرماتے تھے عارف اللہ حضرت شاہ کی مختر سے رحمۃ اللہ علیہ کہ اصل میں بد نظری سے ہی گناہ شروع ہوتا ہے۔ جب آپ کسی غیر محرم کو اور عورت کو، لڑکی کو دیکھو گے تو وہاں سے گناہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے عشق میں پڑو گے، اس کے پیچھے پڑو گے، یہاں تک کہ جہنم میں گڑھوں میں جا کر گرو گے۔ اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جب تک آپ کی اصلاح و تربیت نہیں ہوگی تو پھر فائدہ نہیں۔ جس طرح جسمانی امراض ہیں، انسان کو دل کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، جگر کی بیماری ہے، کسی کی گردے کی بیماری ہے، کسی کی آنکھوں کی بیماری ہے، جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اس طرح روحانی امراض ہوتے ہیں۔ کبر، حسد، بغض، عداوت، حب جاہ، حب با، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حسد نہیں کرنا، دوسرے سے جو حسد کرتا ہے وہ اصل میں اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ اس کو تو دینی نہیں چاہیے تھی، یہ نعمت کو دے دی، تو حاسد جو ہے وہ اصل میں اللہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ اس لیے اس بیماری سے دوسرے سے حسد نہیں کرنا، حاسد خود بھی بے چین ہوتا ہے اور اپنی نیکیاں بھی برباد کرتا ہے۔ کبر نہیں کرنا کہ اللہ کبریائی جو ہے، کبر یہ اللہ کی چادر ہے، جو کبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے، اس لیے کبر سے بچنا ہے، حب جاہ سے بچنا ہے، حب مال سے بچنا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں آئیں گی جب آپ ذکر کرو گے، کیونکہ یاد رکھو یہ مومن کا جو دل ہے نا، مومن کا دل، آج یہ سبق لے کر جانا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پورا جسم بے شک جس کو بھی دینا ہے تم دے دو، ایک دل اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بچا کے رکھو، بس سارا جسم دے دو، اس کی مجھے پرواہ نہیں، صرف ایک دل اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بچا کے رکھو۔ دیکھو اس دل میں ایمان ہے نا، اگر اس کے اندر غیر کی محبت آئے گی، کسی لڑکی کی، دنیا کی کوئی بھی محبت آئے گی، آپ دیکھو آپ نے برتن میں دودھ ڈالا ہے، کیا وہ دودھ ڈال کر آپ اس کے اندر کوئی نجیس چیز ڈالنا چاہتے ہیں؟ کبھی بھی، اور اس برتن کو بھی صاف کرتے ہیں۔ قلب کے اندر تو رسول اللہ کا عشق ہو، پھر آپ عشق مجازی کے اندر مبتلا ہو جاؤ، کسی لڑکی کی محبت، مال کی محبت، کسی اور چیز کی محبت میں، تمہارے پاس تو ایمان کی دولت موجود۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے مشہور کہ دہلی کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت کہا کرتے تھے مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کو، مغلیہ خاندان کے بادشاہوں آؤ مقابلہ کرتے ہیں، تم بھی اپنے خزانے کا ہیرا لاؤ اور میرے دل کے اندر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق کا جو موتی ہے میں بھی لاتا ہوں، پھر مقابلہ کرتے ہیں کہ قبر کے اندھیری میں کس کا چمکتا ہے۔ قبر کے اندھیری، اصل مال اور ہیرا کیا ہے جو قبر کے اندھیری میں چمکے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کا موتی چمکے گا، رسول اللہ کی عشق کا موتی چمکے گا جو تمہارے دل کے اندر ہے۔ اس لیے دل بچا کر رکھنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے۔ ذکر کرتے ہو تمہارے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ آج یہ سبق لینا ہے کہ ہمارا دل کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ حدیث ہے لا یسونی ارضی ولا فی السمائی ولاکن یسونی فی قلبی عبد مومن تقی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نہیں سما سکتا آسمان اور زمین کے اندر، آسمان کی بلندیاں، زمین کی وسعتیں میرے لیے کافی نہیں، میری کبریائی اور عظمت اتنی بڑی ہے کہ میں پورا نہیں آ سکتا آسمان زمین میں، ولاکن یسونی فی قلبی عبد مومن تقی، لیکن سمانا چاہتا ہوں تو مومن متقی کے چھوٹے سے دل میں سما جاتا ہے۔ اللہ آسمان زمین میں پورے نہیں آ سکتے، اللہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ آسمان زمین میرے لیے کافی نہیں، لیکن اے مومن تیرا چھوٹا سا دل کافی ہے۔ ہر بندے کا دل مٹھی جتنا ہوتا ہے، اتنا بڑا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اللہ آ جاتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اور فرمایا کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ کیسا دل اللہ پسند کرتے ہیں؟ ٹوٹا ہوا۔ آپ تو مکان وہ پسند کرتے ہو نا کہ جو بالکل بنا ہو، ٹوٹا نہ ہو، لیکن اللہ اجڑا ہوا اور ٹوٹا ہوا دل پسند کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث موجود ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ کون سا ٹوٹا ہوا دل؟ مراد کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے گناہ کا تقاضا پیدا ہوا کہ میں گناہ کروں، اسباب بھی مہیا ہو گئے، لیکن آپ فوراً اپنے آپ کو روک لیں گے، نہیں اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو بتاؤ آپ کے ارمانوں کا خون ہوا یا نہیں ہوا؟ نا دل ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ ہوا نا، ٹوٹ گیا نا، تکلیف ہوئی نا۔ یہی دل جو ٹوٹتا ہے اسی میں اللہ اترتے ہیں، جو اپنے ارمانوں کو خون کر لیتا ہے۔
اپنی گناہ کی ناجائز خواہشات کا خون کر لیتا ہے. وہ دل اللہ کا گھر ہے. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں نے تیرا دل نے تیری جان چاہیے، ان کو تو تجھ سے خون ارمان چاہیے. بس ارمانوں کو خون کرنا ہے. گناہ کے اسباب ہے، تقاضا ہے، گناہ سامنے، کوئی رکاوٹ نہیں. اب اپنے آپ کو روک لینا کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کر رہا، میرا پیارا محبوب ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. جب آپ گناہ سے اپنے آپ کو روکو گے تو دل پر تکلیف ہوگی، چوٹ لگے گی، ارمان کا خون ہوگا، اللہ کی عشق و محبت آپ کے قلب کے اندر اترے گا. آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں. بد نظری، سامنے کوئی عورت یا لڑکی آ گئی، آپ فوراً اپنی نظر کو بچاؤ اور سوچو کہ نہیں میں نے اس کو نہیں دیکھنا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ تمہیں تکلیف ہوگی، لیکن یہ تکلیف تھوڑی دیر کی ہے، اور اگر نظر ڈال دو گے تو پھر کئی مہینے کی بے چینی ہے یا نہیں، کئی مہینے کی. اس لیے اپنی نظر کی حفاظت یہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ نظر اس کا اثر سیدھا دل پر ہوتا ہے، دل پر. اس لیے اپنے دل کو بچانا ہے، کیونکہ پورا جسم یاد رکھو اس دل کے تابع ہے. دل کے تابع ہے یا نہیں؟ اگر دل میں کہتا ہوں نا سارا جسم جس کو دینا دے دو، لیکن دل اللہ اور اللہ کے رسول کو دے دو. یہ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ جب دل اللہ اور اللہ کے رسول کا ہو جائے گا تو پھر پورا جسم اس دل کے ہی تابع ہے. یار ہاتھ ملاؤ، ہاتھ ملانے کو دل نہیں کرتا، حالانکہ ملانا تو ہاتھ کا کام ہے. چلو یار میرے ساتھ، یار چلنے کو دل نہیں کرتا، کھانے کو دل نہیں کرتا، دیکھنے کو دل نہیں کرتا، سننے کو دل نہیں کرتا، بولنے کو دل نہیں کرتا. حالانکہ یہ کام تو دوسرے اعضاء کے ہیں نا، دل کے تو نہیں ہے نا. دیکھنا آنکھوں کا کام ہے، سننا کان کا کام ہے، بولنا زبان کا کام ہے، کھانا جو ہے وہ چبانا دانتوں کا کام ہے، حلق نے نکلنا ہے، معدے نے ہضم کرنا ہے. دل کا تو یہاں فنکشن ہی نہیں گئی. لیکن آپ کیا کہتے ہو؟ یار دل نہیں کرتا، یار میرا دل نہیں کرتا. مطلب یہ کہ دل کرے گا تو وہ کام کروں گا. معلوم ہوا تمہارا پورا جسم دل کے تابع ہے. جب دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا عشق آ جائے گا، پھر ہاتھ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چلیں گے، پھر پاؤں قدم نہیں اٹھیں گے، پھر نظر غیر محرم پر نہیں پڑے گی، پھر گناہ کی بات نہیں سنو گے، پھر زبان سے جھوٹ اور غیبت اور کسی کی برائی نہیں کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا دل اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہو گیا. اس لیے یہ سبق یاد کر لینا ہے کہ اپنے قلب کو بچانا ہے، کیونکہ یہ قلب تمہارا دل یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے ہے، ایمان کے لیے اللہ نے یہ دل بنایا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے التقویٰ ہاہنا. اور دل زندہ کس سے ہوتا ہے؟ ذکر سے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اے ایمان والو، تطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، قرار ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کر سن لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان ملے گا تمہیں، کسی اور چیز میں قرار نہیں. اگر ہوتا تو لوگ دنیا کما کر خوش ہو جاتے. جتنا بڑا دنیا دار اتنا ہی بے چین اور پریشان ہے بھائی، بتاؤ. لیکن ایک اللہ والا ہے. اس لیے حضرت خواجہ عزیز الحسن مظلوم نے کیا بات لکھی، کیا کیسے عجیب اشعار ہیں. عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی. عشق میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا جب عشق آ جائے گا، یہ جو ذلت بھی اس کی وجہ سے ملے گی وہ بھی عزت ہے. بتاؤ اگر کوئی دیندار ہے، اس کو جیل ہو جائے، ہتھکڑیاں لگ جائیں، آپ اس سے کو برا سمجھیں گے اچھا سمجھتے ہیں؟ کہیں گے یار دین واسطے قربانیاں دیتی ہیں یار اس بندے نے، عزت کرو گے. بظاہر ذلت ہے، ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں، مقدمے ہو رہے ہیں، پیشہ بھگت رہا ہے، بظاہر وہ ہے. لیکن چونکہ چور ڈاکو اگر جائے گا تو وہ ذلت ہے. لیکن دین کے لیے جب وہ قربانی دیتا ہے، بظاہر وہ ذلت ہے، لیکن آپ کے دل میں اس کی عقیدت محبت بڑھے گی. اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا عشق ہے اس کے قلب کے اندر. عشق کے لیے اس نے ایسا کیا ہے، کہا کہ عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی. عشق میں ذلت بھی عزت ہوگی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی. لی فقیری بادشاہت ہو گئی. ابراہیم بن آدم بادشاہ تھے، بادشاہ ابراہیم بن آدم بہت بڑے بادشاہ تھے. سوئے ہوئے ہیں، کوئی چھت پہ چل رہا ہے. پوچھا کون ہے بھی چھت کے اوپر؟ کہا جی اونٹ گم ہو گیا میرا. ان کا اونٹ گم ہو گیا؟ اونٹ کا محل کی چھت پر کیا کام ہے؟ اونٹ چھت پر کیسے آ گیا؟ اونٹ ڈھونڈو جا کر جنگل میں ڈھونڈو، یہاں کیسے تم آ گئے؟ کہا کہ آپ کو بھی اللہ چاہیے تو اس طرح بستروں کے اوپر اللہ نہیں ملیں گے. دل پر چوٹ لگی. فضیل بن عیاض کو اٹھا کر دیکھ لو، ڈاکو تھے بہت بڑے پہلے.
جو ہمارے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے سرتاج ہیں، فضیل بن عیاض ڈاکہ مارتے ہوئے یوں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں چھتوں پر، اور بڑی دہشت تھی ان کی، بہت بڑے ڈاکو تھے اپنے زمانے میں۔ ایک بچی قرآن مجید سے علم پڑھ رہی ہے اور وہ آیات پڑھ رہی ہے، وہ کیا آیات ہے ذہن سے نکل گئی، جس کا مطلب ہے کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے خوف کھائیں، ڈر جائیں؟ یہ آیات پڑھ رہی تو اوپر سے چھلانگ ماری اور کہا کہ الان یا رب، الان ہے اللہ، وہ وقت آ گیا۔ دل پر اس آیت کی، قرآن مجید کی آیت کی ایسی چوٹ لگی، فضیل بن عیاض اتنے بڑے اللہ والے بنے کہ ہمارا سلسلہ چشتیہ صابریہ فضیل بن عیاض سے حضرت حسن بصری، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ توبہ کی تو ایسی توبہ کی، یہ مت سمجھو کہ جی توبہ سے کیا فائدہ، مجھے تو اللہ بخشیں گے نہیں، میں تو بڑا گناہگار تھا۔ بڑے بڑوں کو اللہ نے بخش دیا ہے، ایسے لوگوں کو، اور پھر اللہ والا بنا لے، اپنا دوست بنا لے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، دوست۔ مجھے بتاؤ آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں، اگر وزیر اعظم آپ کا بڑا بیلی ہو، بڑا دوست ہو، جگری یار ہو آپ کا، آپ ہر جگہ چوڑے ہو کر پھرو گے نا کہ میں نے کوئی مسئلہ نہیں، میں فون کر سا، اور جب تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہے میں تمہارا دوست ہوں، تمہیں کس بات کا خوف ہے بھائی؟ دسو گے بادشاہ مت بادشاہ دنیا ساری بنائی ہے انہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا دوست ہے، آپ کا دوست اللہ ہے، آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں گے، اس سے بڑی کیا طاقت ہے؟ تو اللہ نے کہا میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا میں یار ہوں، اور میں نے تمہیں اندھیروں سے ایمان کی طرف، نور کی طرف میں نے تمہیں نکالا ہے۔ اسے دو کو ذکر سے ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا سچا عشق و محبت آئے گا، اس لیے یہ مجالس ذکر کی قائم کی جا رہی ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم مجلس ذکر کریں گے اور اس میں کچھ تھوڑی میں ہدایات دے دیتا ہوں۔ ایک تو اول آخر ہم اس سے پہلے درود شریف پڑھیں گے، اول آخر درود شریف 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 12 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد۔ یہ پڑھ کر ہم تمام مشائخ سلسلہ کو، کیونکہ بندہ ناچیز کے 4 سلسلے ہیں، اصل سلسلہ ہمارا سلسلہ چشتیہ صابریہ ہے، اور ویسے ہمیں اجازت نقش بندیہ کی بھی ہوتی ہے، سہروردیہ کی بھی ہوتی ہے، قادریہ کی، چاروں سلاسل، کیونکہ ہمارے جو بڑے تھے ان کو چاروں سلاسل سے اجازت تھی، تو ہمارے سلسلے چاروں ہیں۔ اصل سلسلہ چشتیہ صابریہ ہے، جو علاء الدین صابر کلیری سے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر سے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں جاتا ہے، سلسلہ چشتیہ صابریہ، نقش بندیہ بھی ہے، سہروردیہ بھی ہے، قادریہ بھی ہے۔ تمام مشائخ کو ہم اِیصال ثواب کریں گے، اور اس کے بعد ذکر شروع ہوگا، اس میں میں اشعار پڑھوں گا، وہ اشعار جو ہے اس کے آخر میں 4 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا، پھر اگلے اشعار پڑھوں گا، اس لیے 4-5 مرتبہ میں اشعار پڑھتا چلا جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر ہمارا ذکر شروع ہو جائے گا، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی، پھر اس کے بعد جو ہے الا اللہ کی تسبیح ہوگی، پھر اللہ کی تسبیح ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو ابھی یہ لائٹیں وغیرہ کچھ وہ بند کر دیں اور متوجہ ہو جائیں، اور یہ نیت کر لیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا عشق و محبت نور کی شکل میں میرے قلب میں اتر رہا ہے، اور دل میں خیر کی جتنی محبت ہے وہ نکل رہی ہے۔ جب لا الہ الا اللہ، جب آپ الا اللہ سے ضرب لگائیں اس تصور کے ساتھ کہ میرے دل سے غیر کی محبت نکل رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا سچا عشق و محبت ایک نور کی صورت میں میرے قلب میں اتر رہا ہے، اس توجہ کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ ذکر کرنا ہے، اللہ قبول فرمائیں گے، سارے ثواب کر لیں۔ تھوڑی لائٹیں وغیرہ بند کر لیں۔